عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم نور میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ ساتھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کے ساتھی، ہجرت کے دوران غار کے ساتھی، وفات کے بعد مزار کے ساتھی، نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق۔ جی ہاں خواتین و حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے حوالے سے آج ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پہلے بھی جس ہستی کو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ نے پسند کیا، محترم محمد ظہور قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے ساتھ ثنا خواں محمد کامران نقشبندی ثنا خوانی کے لیے موجود ہیں۔ آج کا پروگرام حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں، اپنی ہم بارگاہ رب العزت میں پیش کر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیرے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، تیرے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، خزاں رسیدہ کو لطف بہار ملتا ہے۔ ہر ایک چیز پہ قادر تو ہی ہے رب کریم، ہر ایک شے پہ تیرا ہی حصار ملتا ہے، ہر ایک شے پہ تیرا ہی حصار ملتا ہے۔ غفور بھی ہے تو، رحمان بھی، رحیم بھی ہے، جو غیظ میں ہو تو مثل قہار ملتا ہے۔ یہی دعا ہے کہ سرور کو بخش دے یا رب، گناہ گاروں میں اس کا شمار ملتا ہے، تیرے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے۔
حمد باری تعالیٰ کے بعد اب میں چلوں گا اپنے مفتی صاحب محترم ظہور قادری صاحب کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کا تعارف آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس محفل میں ایک مرتبہ پھر مجھے دعوت دی ہے۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ بزم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موسوم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، و ذکر الصالحین کفارہ، اور جہاں اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے یہ ذکر کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کا نام گرامی حضرت عبداللہ ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب صدیق ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور آپ کے والد صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ چھٹی پشت میں کعب بن مرہ سے جا کے مل جاتا۔ حضرت کعب بن مرہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بھی چھٹی پشت میں آپ ہی سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام خیر سلمہ ہے، ان کا شجرہ نسب بھی چھٹے ہی پشت میں کعب بن مرہ سے مل جاتا۔ اس طرح والدین کی طرف سے چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے مل جاتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل کے متعلق کافی ساری احادیث بیان فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے وہ پہلو بھی آپ برائے مہربانی اجاگر فرمائیں جو عام لوگوں کے معلومات میں نہیں ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ قرآن پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ لکھا گیا ہے، کچھ کہا ہے رب العزت نے قرآن پاک میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صراحتاً قرآن مجید میں ذکر آیا۔ ہجرت کا وہ واقعہ کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، غار ثور میں قیام فرمایا۔ بتقاضۂ بشریت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں کفار ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ کر حضور کو نقصان نہ پہنچائیں، تو آپ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ تو ایسے میں کوئی بھی حضور نے فرمایا غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرا کہ جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضور نے اپنے صاحب سے ارشاد فرمایا، صاحب دوست ہمراہ ہم نشین سے ارشاد فرمایا کہ آپ غم نہ کھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس رات حضرت ابوبکر صدیق ہی حضور کے ہمراہ تھے۔ اس طرح صراحتاً قرآن مجید میں آپ کا ذکر آیا۔ تو ماشاءاللہ جب قرآن پاک میں اس ہجرت کے حوالے سے اور بالخصوص غار ثور کے قیام کے حوالے سے جب بات آئی تو میں چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہو اور غار ثور کے معاملات ہمارے ڈسکس میں نہ آئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ اب مکہ چھوڑ کے آپ مدینے چلے جائیں۔ اچھا، اب بھی یہ دلچسپی کے لیے آپ کو یہ بتا دوں، حضور کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے جائیں، مسلمانوں کو حکم ہوا ہجرت کرنا فرض ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مکے میں رہنا حرام ہو گیا۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ کعبہ وہاں موجود ہے، حجر اسود وہاں موجود ہے، آب زمزم وہاں موجود ہیں، دیگر برکات وہاں موجود ہیں، لیکن رہنا حرام ہو گیا اس لیے کہ اب جانے دو عالم وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی شخص کے اعمال اگرچہ اچھے نظر آئیں، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو اس سے بھی ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، لازم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال جب ہجرت کا یہ واقعہ پیش آیا، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو تو فوراً پیچھے آتا ہوں، اور آگے سے خیال آئے کہ آگے حملہ نہ ہو تو فوراً سینہ حاضر کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہوں۔ سبحان اس طرح جب پھر غار تک پہنچے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ یہیں تشریف فرما ہو، پہلے میں غار کا ایک معائنہ کر لوں، کہیں ایسی چیز نہ ہو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ نے گئے پورے غار کی صفائی کی، مختلف روایتیں ہیں، یہاں تک کہ جو سوراخ تھے آپ نے انہیں اپنے کپڑوں سے پھاڑ کے کپڑے آپ نے اس سوراخ یہ میں حضور ڈال سے کے محبت بند کا کر دیا۔ تقاضا، محبت۔ آخر میں ایک سوراخ بچ گیا اور آپ نے حضور کو بلایا اور اس سوراخ میں ایڑی رکھ کے آپ آرام فرما ہوئے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا سر مقدس میرے گود میں رکھ کے آرام فرمائیے۔ تو بتاتے ہیں کہ برسوں سے ایک سانپ وہاں موجود تھا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ تو جب اس کی یہ آرزو پوری نہ ہونے لگی تو پہلے تو اس نے اپنا سر حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں سے لگایا کہ شاید آپ پاؤں ہٹا لیں، لیکن آپ نے پاؤں نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آپ کو ڈس لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر بھی پاؤں نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب حضور کے گال پہ گرے آپ نے آنکھ کھولی، ارشاد فرما ہوا کیا؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حضور نے لوہا بدہن لگایا اور آپ کو آرام آ گیا۔ پھر یہاں تک ہم یہ واقعہ سنتے ہیں، جب صبح ہوئی ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تمہارے کپڑے کہاں گئے؟ کہا یا رسول اللہ انہی کپڑوں کو تو پھاڑ کے رات میں نے سوراخ بند کیے تھے۔ اللہ کے حبیب بہت خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی یا رب کریم حضرت ابوبکر صدیق کو بروز قیامت میرے ہی درجے میں رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پر نور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ تو حضور پاک کی محبت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ محمد کامران نقشبندی موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، آقا تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم
حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ ستمکارو سیاکارو جفاکارو خطا کارو، ستمکارو سیاکارو جفاکارو خطا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو؟ اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت؟ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت؟ جو کچھ کرنا ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ جی ماشاءاللہ کامران صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ثنائی فرمائی آپ نے۔ میں سوال کی طرف چلتا ہوں حضرت، خلافت کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو عرصہ ہے وہ 2 سال 3 مہینے اور 11 دن پر محیط ہے، تو میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ خلیفہ کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت پر روشنی ڈالیے گا۔ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہم مسلمانوں کے پہلے اور مسلم جو خلیفہ ہیں وہ حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یاد رہے کہ جب آپ پہلے خلیفہ ہیں تو اس حساب سے آپ مخلوق میں سب سے افضل ترین انبیاء کرام کے بعد آپ کی ذات ہے، اور اسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجماع امت یہ ہے کہ مخلوق میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اہل بدر ہیں، اہل احد ہیں، اہل بیت رضوان ہیں اور دیگر صحابہ کرام۔ بحیثیت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے کارہا نمایاں آپ نے سر انجام دیے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے تشریف لے گئے، مسلمانوں کو بڑا صدمہ تھا اور اس دوران مختلف جو فتنے تھے انہوں نے جنم لیا۔ منکرین زکوٰۃ تھے، ان کی آپ نے سرکوبی کی، اور بالخصوص آپ نے جو عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کام سر انجام دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب حضور وصال فرما گئے تو اس کے بعد اس کا فتنہ جب بہت بڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آپ نے ایک فوج کو جمع فرمایا اور باقاعدہ اس کے ساتھ آپ نے جہاد کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور اس میں یہ ہوا کہ اس طرف سے فوج کا جو معاملہ ہے وہ 40,000 افراد پہ مشتمل تھے، اور جب جنگ کا سلسلہ ہوا تو اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور وہاں کا معاملہ یہ ہوا کہ 20,000 لوگ جہنم واصل ہوئے، اور یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ اور اسی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سگے بھائی ہیں زید بن خطاب، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، ثابت بن شماس، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ آپ نے اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما اور یہ بتا دیا کہ جہاں حضور کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو پھر وہاں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے وہ پہلو اجاگر فرمائیں اور ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی بتائیں جن کا عام طور پر لوگ ادراک نہیں رکھتے۔ ان کی اپنی شخصیت کس طرح کی تھی، ان کا رہن سہن کس طرح کا تھا، وہ کیا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی کچھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو آپ کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، مکمل آپ سراپا عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً آپ کی حوصلہ افزائی فرمایا۔ ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیگر وہ احباب، دیگر وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی مدد کی، ان سب کا میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اگرچہ احسان بنتا نہیں ہے لیکن حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی، ارشاد فرمایا سوائے ابو بکر کے ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ چکائے گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ تو آپ جان مال ہر طرح سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت اپنے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہو، سارا مال لے کر آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا تو آپ نے ارشاد فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں۔ یعنی آپ ہی کا یہ عقیدہ ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اور آپ کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر کے متعلق حضرت جبریل سے پوچھا کہ مجھے حضرت عمر کی کچھ فضائل بتاؤ۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے حضرت نوح جتنی عمر مل جائے، یعنی 950 سال میری عمر ہو جائے، تب بھی میں حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اور عمر ہیں کون؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ایک نیکی صرف فقط۔ جی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل عالم کیا۔ پھر یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی منقبت حضور نے سنی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو کئی کلام لکھے ہیں، کیا ابو بکر کے متعلق کچھ لکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سناؤ۔ تو آپ نے کچھ اشعار پڑھے، اس میں ہجرت کا تذکرہ تھا۔ حضور بہت مسکرائے، ارشاد فرمایا صدق تھا، تم نے بالکل درست کہا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ نے منقبت کے حوالے سے ایسی تاریخی بات کی ہے کہ
حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے جن کی منقبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ تو منقبت پر پھر میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ ثنا خان محمد کامران نقشبندی موجود ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت ہم ان سے سنیں گے۔ اور ان کی منقبت سے پہلے میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا، ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ سرور مدنی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور محمد کامران نقشبندی آپ کے سامنے منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر ہے چار یاروں میں صدیق اکبر آفتاب ہے، چار یاروں میں صدیق اکبر آفتاب، سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب، سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب، رتبہ ہے لاجواب، چاروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر، چاروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر، ایسے ہیں جان نثار میرے صدیق اکبر، ایسے ہیں جان نثار میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر۔